بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، دینی ماحول میں آنا، دین کی بات کا سننا، مسجد کے ماحول میں آنا ہم سب کی ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر اس کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ سب ٹوپی پہننے والے ہوتے ہیں تو ٹوپی پہننے کا شوق ہوتا ہے، سب نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اگر سب بری عادت والے ہوتے ہیں تو بری عادت کا شوق آدمی کو پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھے ماحول کا اثر بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، برے ماحول کا اثر بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی تھی عطار باپ کی، خوشبو بیچنے والے باپ کی، گھر میں ہمیشہ خوشبو کا ماحول۔ اس کا نکاح ہوا قصاب گھرانے میں، قریشی ذات سے، چمڑے، گوشت، بو۔ جانے کے تھوڑے دن تک طبیعت خراب رہتی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے گیا اور بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا اب طبیعت کیسی ہے، تو بیٹی نے کہا کہ ابو جی پہلے بدبو آتی تھی اب بدبو نہیں آتی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا بدبو تو اب بھی ہے لیکن طبیعت بدبو کی عادی ہو گئی، رہتے رہتے طبیعت بدبو کی عادی ہو گئی۔ تو آدمی گناہ کی عادت بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ پہلے آدمی یہ سوچتا ہے کہ دوسرے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں تو نہیں بولتا ہوں، دوسرے لوگ گٹکھا کھا رہے ہیں میں تو نہیں کھاتا ہوں، پہلے دعوت دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد دل سے برا سمجھنا چھوڑ دیتا۔ ماحول ایسا ہی ہے، نہ رہ سکتے صاحب انٹرسٹ لیے بغیر، ترقی نہیں ہو سکتی لون لیے بغیر۔ گناہ سے پہلے راضی ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان مجالس میں آنے کو اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے۔ دواخانہ جانے سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پولیس اسٹیشن نہ ہو تو لوگ کمی محسوس کرتے ہیں، اسپتال نہ ہو تو لوگ کمی محسوس کرتے ہیں، میڈیکل نہ ہو تو لوگ کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن مکتب، مدرسہ، علماء نہ ہو تو کمی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب رہیں اور ہیں، لیکن مدرسہ، مکتب، علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ساری روحیں بیمار ہیں، سارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، سارے خاندان بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری بات میرے بزرگوں، اللہ کا مل جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا نہ ملنا
سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ مل جائے مجھے اور آپ کو، بہت رحم کرنے والے ہیں اللہ، بہت محبت کرنے والے ہیں اللہ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اتنے گناہ کرنے والوں کو اللہ فرما رہے اے میرے بندوں۔ جو شاگرد بہت ستاتا ہے اس کو میرا شاگرد بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن انتہائی بدکاری میں مبتلا بندوں سے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ میرے بندوں کو اچھی طرح سمجھا دیجئے، نبی عبادی، اچھی طرح سمجھا دیجئے، میں ہی ہوں مغفرت کرنے والا، میں ہی ہوں رحم کرنے والا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں آدمی یہ نہ سوچے 100 چوہے کھا کے حج کو جانے لگا، 100 چوہے نہیں 1000 چوہے آدمی کھائے تب بھی اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ ایک پجاری تھا، اپنی مورتیوں کی پوجا کرتا تھا، اور پوجا کرتے کرتے یا صنم یا صنم، صنم مورتی کو کہتے ہیں، پکارتے رہتا۔ ایک دن غلطی سے یا صمد نکل گیا، غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، ہم حاضر ہیں بندے۔ دل میں تو اصل اپنی مورتی کو پکارنا تھا، لیکن زبان نے پھسلنے کی وجہ سے یا صنم کے بجائے یا صمد کہہ دیا۔ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں۔ اسی لیے میرے بھائی اپنے معاملے کو اللہ سے صحیح کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اللہ کی نظر میں بے قیمت نہیں ہے، ہر فرد ملت کے مقدر کا قیمتی ستارہ ہے۔ میں 3 واقعات سناتا ہوں، اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے، اللہ بندوں کو قبول کر لیتے ہیں، کیسے اونچے مقامات پر پہنچاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ سنایا کہ پہلے زمانے میں کفل نامی ایک آدمی تھا، کون سا گناہ تھا جو اس نے چھوڑ دیا، ہر گناہ کر لیا۔ ایک دن ایک عورت کچھ سونے کے سکے 60 دینار کی ضرورت لے کر آئی۔ اس نے اس سے کہا کہ مجھ سے گناہ کر لو، بدکاری کر لو، منہ کالا کر لو، میں تمہیں 60 سونے کے سکے دے دوں گا۔ وہ حالات کی ماری ہوئی سخت مجبور عورت یہ گناہ کے ارادے سے بیٹھ گیا، اس کا جسم کانپ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے زبردستی تو کی نہیں، اور میں پیسے بھی دے رہا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا ہے۔ اس کفل نامی اللہ کے نیک بندے، اس کی توبہ کا وقت آ گیا، نیک بننے کا وقت آ گیا۔ تو کفل نے کہا اگر بات ایسی ہے یہ پیسے لے لو اور تم یہاں سے چلی جاؤ، آج کے بعد کفل اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا۔
وہ بہن چلی گئی، یہ سو گیا، اسی رات میں اس کا انتقال ہوا۔ دروازے پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ لکھوایا گیا کہ قد غفر اللہ عز وجل للکفلی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ جب بندہ گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو توبہ کیوں چھوڑ دے؟ کسی مرحلے میں زندگی کے آدمی کو توبہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کو منانا ماں باپ کو منانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ماں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، قادسیہ کی جنگ چل رہی تھی، مسلمانوں کا پلڑا کمزور ہو رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی تھے، ایک جگہ بیٹھ کر حالات دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی تھے ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ، شراب پیتے تھے، ان کو بیڑیوں میں گرفتار کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ہے شرابی لیکن ان کے دل میں درد تھا، مسلمانوں کا ہار کھا جانا، شکست کھا جانا برداشت نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ بیڑیاں کھول دو، میں میدان میں جاؤں گا، مسلمانوں کے فیور میں جو کر سکتا ہے کروں گا، اگر میں مر گیا تو تمہیں مجھ سے راحت مل جائے گی، اور اگر میں زندہ رہ گیا تو خود میں اپنے آپ کو ان بیڑیوں میں لا کر جکڑ لوں گا، تاکہ آپ کے شوہر مسلمانوں کے امیر، لشکر کے امیر آپ پر ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ بہت ہی اہم گھوڑا لے کر میدان میں اتر گئے، صفوں کو الٹ دیا۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ مقابلے کا انداز ابو محجن کا ہے اور یہ سواری سعد بن ابی وقاص کی ہے۔ ابو محجن تو اندر گرفتار ہے، کوئی فرشتہ اتر آیا ہے کیا جس نے ہار کے منظر کو جیت سے بدل دیا؟ دیکھیے، دیکھنے کو ایک شرابی سمجھے جانے والا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زبردست اسلام کی خدمت کا کام لیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو آپ ہلکا نہ سمجھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ بہت گناہوں میں رہتے، اوباش بچوں کے ساتھ رہتے۔ ایک مرتبہ دروازے پر بیٹھے ہوئے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت بڑے محدث ہیں شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ، وہ جانے لگے تو یہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ بہت باعزت طریقے سے جا رہے ہیں، پیچھے شاگردوں کی جماعت ہے، پورے قافلے پر ایک سکون اور اطمینان، ادب اور عظمت کا ماحول ہے۔ لوگوں نے کہا یہ شعبہ بن حجاج ہیں، یہ بڑے محدث ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ماہر ہیں۔ اس نے قریب جا کر کہا کہ مجھے حدیث سنائیے آپ۔ تو شعبہ بن حجاج نے کہا کہ بھائی اس کے لیے قابل آدمی چاہیے، سمجھدار آدمی چاہیے، میں تمہیں حدیث نہیں سناتا۔ تو اس نے تلوار نکال لی، چاقو نکال لی، آپ حدیث سنائیے ورنہ میں حملہ کر دوں گا۔
حضرت شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہے، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے شرم نہ ہو تو جو چاہے کر لے۔ اللہ سے شرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم، ان سے کیا شرم ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن اگر میرے گناہ ہی کھولنا ہو تو آپ میرے گناہوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر کھولیے تاکہ آقا کو میرے گناہوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ شرم اپنے فرشتوں سے، شرم اللہ کے بندوں سے، شرم اپنے ماں باپ سے۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، یہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ 30 سال تک حدیث کی خدمت کرتے رہے، اپنے زمانے کا اوباش لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے والا اتنا بڑا محدث بن گیا ہے۔ اللہ جب موسموں کو بدل دیتے ہیں، کیا میرے اور آپ کے حالات کو نہیں بدلیں گے؟ موسم بدل دیتے ہیں، حالات کا بدلنا کیا مشکل ہے؟ سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز ہے، نماز کے بغیر کوئی برکت نہیں ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نماز پر جمیے آپ، نحن نرزقک، نماز چھوڑ کر روزی کو تلاش کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ نماز میں روزی ہے، نماز میں روزی ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پر روزی کا وعدہ کیا۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، ایک اللہ والے کی عادت تھی، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹانگا چلاتے تھے۔ ہم آٹو، ہم مزدوری، ہم چھوٹے کام کرنے والے ٹانگا چلایا کرتے تھے۔ ایک غیر مسلم کو ٹانگے میں بٹھا کر ایک علاقے میں لے جانے لگے، جس بستی سے گزر رہے تھے وہاں کوئی مسلمان نہیں، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، بے قرار ہو گئے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں بغیر جماعت کے نماز کیسے پڑھوں؟ اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہ غیر مسلم شخص جو ٹانگے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان اللہ والوں سے کہا کہ حضرت آپ کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی طرح بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نے اس سے کلمہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد اس شخص نے وضو کر کے اس اللہ کے ولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ اتنا حالات کو موافق بنا دیتے ہیں اللہ، جب بندہ تہیہ کر لے، جب بندہ عزم کر لے۔ سب سے بڑا حکم ہے اپنے کاروبار کو فجر سے شروع کرو، اپنے کام کے اوقات کو فجر سے شروع کرے، وقت میں کیسی برکت ہوگی، کام جلدی ختم ہو جائے گا، گھر والوں کو وقت دے سکیں گے، جسم کا نظام صحیح رہے گا، بازاری کھانے سے ہم بچ جائیں گے، نماز کے اوقات قابو میں آئیں گے اگر فجر قابو میں آ جائے۔ سب سے بڑی فتح دن کے شروع ہونے کے ساتھ فجر کی نماز کا اہتمام ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے
کہ ہم اپنے کاروبار میں، اپنی مزدوری میں حرام کا لقمہ نہ آ جائے۔ جیسے ڈاکٹر سے دوائی پوچھ کر کھاتے ہیں، ویسے لقمہ بھی علماء سے پوچھ کر کھانا چاہیے۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک کھانے کی دعوت میں گیا، 2 لقمے میں نے جلد بازی میں کھا لیے، وہ حرام کے تھے۔ کئی دن تک دل میں گناہ کے خیالات پیدا ہوتے رہے، حرام لقمے کے کھا لینے کی وجہ سے۔ یورپ کا واقعہ ہے، دعوت دینے کے لیے مجھ جیسا کوئی بڑا خطیب، بڑے امام صاحب، داڑھی ٹوپی والا، بڑے کرتے پاجامے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں اتنے لوگوں سے ہم نہیں ملتے ہیں۔ یورپ میں ایک صاحب نے اپنی کار میں سواری کو بٹھایا، سواری کو بٹھا کر لے جانے لگے، $200 بل آیا میٹر میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے $150 دیجیے۔ تو بیٹھنے والے پیسنجر نے کہا کہ صاحب 200 کا میٹر آیا ہے، آپ 150 کیوں لے رہے ہیں؟ تو گاڑی چلانے والے نے جواب دیا کہ ایک جگہ پر مجھے یو ٹرن لینا چاہیے تھا، میرے سے غفلت ہو گئی، میں نے وہاں پر یو ٹرن نہیں لیا، میری غلطی کی وجہ سے زیادہ مسافت چلنا پڑا ہے، اس لیے آپ مجھے $150 تو دیجئے، باقی $50 نہ دیجئے جو میری غلطی کی وجہ سے میٹر چلا ہے۔ حلال لقمے کی نورانیت، حلال لقمے کی طاقت ہی عجیب ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کو صحیح جگہ پر لگاتے ہیں۔ حلال لقمہ حرام لقمہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ آئے دن واقعات آتے رہتے ہیں۔ آٹو میں کوئی عورت بیٹھی، اترتے ہوئے جلدی اتر گئی، پرس اس نے چھوڑ دیا، اہم ڈاکومنٹس چھوڑ دیے، روپیوں کے بڑے بنڈل چھوڑ دیے۔ ان آٹو والے صاحب نے اس بہن کو تلاش کیا، اس بہن نے پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا، اس نے لے جا کر پولیس اسٹیشن میں دیا۔ وہ بہن کہنے لگی کہ بیٹا آپ نے بڑا کام کیا، بڑی رقم آپ نے واپس کی، چاہتے تو رکھ لیتے، آپ یہ پیسے بطور انعام کے لے لیجیے۔ تو ان آٹو چلانے والوں نے کہا کہ بہن میں نے جو نیکی کی ہے اللہ کے لیے کیا ہے، میں اس کا انعام بھی اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کا پرس واپس کر کے، آپ کا روپیہ آپ کو واپس کر کے آپ پر احسان نہیں کیا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ میں نے احسان نہیں کیا، شریعت کے حکم کو میں نے پورا کیا۔ جیسے کھانا کھا کر میں نے کسی پر احسان نہیں کیا، اپنے پیٹ کا بھلا کیا۔ بندہ ہونے کے ناطے مجھے یہی کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ آپ زبردست داعی بن سکتے ہیں، زبردست اسلام کے ترجمان بن سکتے ہیں۔ دنیا رو رہی ہے، میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا کردار، کیریکٹر، اخلاق درست ہو جائے تو میڈیا کے پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم سعودیہ میں تھے 2007 میں، آج تک یاد آتی ہے بات۔ ایک دوست وہاں پر اولا اوبر کی وہاں کے اعتبار سے کرائے کی ٹیکسی چلاتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا جب کوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو میں اجازت لیتا ہوں،
سی ڈی کا زمانہ تھا، سی ڈی لگا دیتا ہوں کہ بھائی اچھی بات لگے تو سن لینا، اگر تم کہو گے تو بند کر دوں گا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی سی ڈی لگا دیتا، 30,000 سی ڈیاں میں نے تقسیم کی ہے۔ کتنی زندگیاں بدلی ہوں گی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر لگانے کے بعد کسٹمر یہ کہتا کہ صاحب مجھے بھی یہ سی ڈی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی مولانا نے، تو میں نے سی ڈی ان کو دے دیا، کاروبار نہیں کیا، قیمت میں ہی بیچ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے دعوت کے پہنچانے کا مجھے ذریعہ بنا دیا۔ میرے بھائی، اسلام ہمیں دینا سکھاتا ہے، لینا نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ سے لینا ہے، اللہ کا دیا ہوا باقی رہتا ہے، بندوں کا دیا ہوا ختم ہو جاتا ہے۔ اصل ملنا آخرت میں ملنا ہے، دنیا کا ملنا بھی کیا ہے جو موت پر چھن جائے۔ ہمیں دعوت دینا چاہیے، ہمیں اپنی حلال کمائی کی حفاظت کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا، گندی چیزوں کو حرام کر دیا۔ شراب گندی چیز ہے، خنزیر گندی چیز ہے، گٹکھا کھانا گندی چیز ہے، یہ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، علماء نے مکروہ کہہ دیا۔ ایمان والا گندی چیز کو اپنائے۔ کتنے واقعات سامنے آتے ہیں، 35 سال کا جوان، 30 سال کا جوان، 28 سال کا جوان، 2 بچوں کا باپ، ابھی نکاح ہوا، ابھی تو دلہا ہی تھا، کینسر ہو گیا گلے میں، کینسر ہو گیا داڑھ میں، کینسر ہو گیا سینے کے حصے میں، سرجری کی گئی، منہ بھدا ہو گیا، کیڑے پیدا ہو گئے، نہلانے والے پیچھے ہو گئے، رحمت کے فرشتے کہاں نزدیک رہیں گے؟ انسان جب اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے، رحمت کے فرشتے اس بدبو کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جو پیسہ کسی بیوہ کی خدمت پر لگ سکتا تھا، کسی یتیم کی کفالت پر لگ سکتا تھا، اپنی والدہ کو دوا دلانے میں لگ سکتا تھا، اپنے والد کو حج کروانے میں لگ سکتا تھا، جو پیسہ اپنے بچوں کے مکتب پر لگ سکتا تھا، اپنی بچیوں کی اعلیٰ تعلیم پر لگ سکتا تھا، وہ پیسہ ہمارا کینسر کے خریدنے میں لگ رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے امت کا سب سے زیادہ پیسہ پھونکنے اور تھوکنے میں لگتا ہے۔ حضرت کا یہ ملفوظ جتنے دن گزر رہے ہیں اس کی واقعیت محسوس ہوتی ہے، سچائی محسوس ہوتی ہے، صداقت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے کمانے خرچ کرنے کا نظام ہونا چاہیے۔ آمدنی بڑھانا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، خرچ کو قابو میں کرنا آدمی کے اختیار میں ہے۔ خرچ کرنے کا سلیقہ سب سے بڑی آمدنی ہے، خرچ کرنے کا ہنر سب سے بڑی آمدنی ہے۔ ایک صاحب نے، بڑے عالم ہیں، ڈاکٹر مفتی ساجد صاحب فلاحی دامت برکاتہم، انہوں نے نقل فرمایا ایک مینیجر انجینئر صاحب اور ایک سموسے بنانے والا، سموسے بنانے والے کے کپڑے میلے، دکھنے میں بہت محنت کرنے والا، انجینئر صاحب وائٹ کالر، دھلے ہوئے خوشبودار کپڑے، سموسے والے صاحب ان ایجوکیٹڈ سے کہنے لگے آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ؟ تو سموسے والا کہنے لگا صاحب
اتنے پیسے کماتا ہوں، میرے بچے کی بڑی تعلیم میں دے رہا ہوں فلانے کالج میں، 2 پیسے جمع ہو گئے، بمبئی کے باہر میں نے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا ہے، وہ خریدے ہوئے 5 سال ہو گئے، اس کے پیسے ڈبل ٹیبل ہو گئے، تو شہر بمبئی میں ایک فلیٹ خریدنے والا ہوں، اور پھر میں نے سڑک پر سموسے ہی بیچتا ہوں، لیکن سوچا ہے کہ اور 10 سال کے بعد کوئی اچھا اسپاٹ مل جائے گا تو بڑھاپے میں وہاں پہ دکان چلاؤں گا۔ وہ اپنی داستان سنانے لگا، تو یہ جو صاحب وائٹ کالر انجینئر صاحب حیران ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد سموسے والے نے دھیمی آواز میں بڑے تواضع سے کہا کہ انجینئر صاحب، ہمیں پتہ ہے آپ کی تنخواہ میری آمدنی سے بہت کم ہے، اور مجھ جیسے میلے کپڑے والے بہت سے آپ جیسے دھلے ہوئے کپڑے والوں کو پڑھاتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ آپ اچھی طرح سمجھیے میرے بھائی، بیاج کا مقابلہ محنت سے کبھی نہیں کیا جا سکتا، محنت انٹرسٹ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی ہے، محنت لون کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی ہے، محنت کے ذریعے سے رہن کبھی آپ نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ بیاج کا کانٹا، انٹرسٹ کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے، محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے۔ کتنے گھنٹے محنت کریں گے آپ؟ بیاج کا کانٹا چھٹی کے دنوں میں بھی چلتا ہے، چھٹی کے دن کا بھی بیاج لیا جاتا ہے۔ ہمارے ان بھولے بھالے بھائیوں نے، بھولی بھالی بہنوں نے آج تک کبھی حساب نہیں دیکھا ہے کہ انٹرسٹ پر انٹرسٹ لگایا کیسے جاتا ہے، رہن سینٹروں میں بیاج پر بیاج لگایا کیسے جاتا ہے۔ بیچارے اتنا گہرائی سے حساب جانتے ہی نہیں ہے۔ ملک میں ٹرینڈ چل رہا ہے، ہم کل بیدر میں تھے، سنگ کے نام پر، ایک مرتبہ مہاراشٹر میں تھے تو وہاں پر بچت گڑھ کے نام پر، ایک مرتبہ آندھرا میں تھے وہاں شیر مولا کے نام پر 12 عورتوں کا ایک گروپ بنا کر مٹی پر قرض دیا جاتا ہے۔ آپ کو نیا فون لینا چاہیے، آپ کو نیا گرائنڈر لینا چاہیے، یہ پرانی فریج پر کیوں گزارا کر رہے ہیں آپ اچھا واشنگ مشین لے لیجئے، آپ دستخط کر دیجئے، ابھی ہم لا کر دے دیں گے۔ بے روزگار بہنوں کو قرض کیوں دیا جا رہا ہے؟ جس بہن کی کوئی آمدنی نہیں، جو کہیں کی ٹیچر نہیں، جو کہیں کی ملازمہ نہیں، اسے قرض دیا جا رہا ہے اس کی آبرو کو سستی کرنے کے لیے، اس کی عفت کو نیلام کرنے کے لیے، اس کے جسم تک پہنچنے کے لیے، اس کے گھر کے اندر کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم آٹو ڈرائیور ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم محدود آمدنی والے ہیں۔ آپ لندن میں 2 سال رہ کر آئیے، سعودی میں 5 سال رہ کر آئیے، امریکہ میں 10 سال رہ کر آئیے، رسم و رواج کا گڑا آج تک نہ ریالوں نے بھرا ہے، نہ پاؤنڈ نے بھرا ہے، نہ درہم نے بھرا ہے۔ لٹا دیتے ہیں لوگ اپنی کمائیاں، جھونک دیتے ہیں لوگ۔ ای ایم آئی پر کار خریدا، ای ایم آئی پر بڑا اسکرین لگایا جھوٹی شان بگارنے کے لیے، ای ایم آئی پر آئی فون لیا، ای ایم آئی پر فلیٹ لے لیا، شوہر بھی انجینئر، بیوی بھی انجینئر، قرض ادا کیسے ہوگا؟ ہر تھوڑے دن میں اخبار میں خبر آتی ہے کہ بیوی شوہر نے اپنے بچوں کو دوا کھلا کر
خود پھانسی لگا کر سوسائڈ کر لیا ہے۔ یہ آپ کے لیے آسان ہے یا سادگی کی زندگی آسان ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ میں قرض سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں کفر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قرض اور کفر دونوں کو آپ نے ساتھ میں ذکر کیا۔ قرض سے آپ نے پناہ چاہی، جائز قرض سے، ای ایم آئی کا قرض نہیں۔ حلال دروازے ضرور کھلیں گے، حرام سے نظر تو ہٹے، حرام سے نظر نہیں ہٹی ہے، اس لیے حلال دروازے نہیں کھل رہے ہیں۔ شراب کے عادی ہو گئے، شراب پینے والے دوست کے ساتھ رہنے والا، شراب پینے والوں کے حلقے میں رہنے والا ضرور ایک دن شرابی بننے والا ہے۔ شراب ایک گناہ نہیں ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے۔ الخمر جماع الاثم، شراب آدمی کے غم کو ختم نہیں کرتا ہے، بیماری کو بڑھاتا ہے۔ انما ہوا داء ولیس بدواء، شراب بیماری ہے، دوا نہیں ہے۔ کیسا عجیب کلام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا میں شراب پینے والے کسی محبوب کی جدائیگی کے غم میں، کاروبار کے نقصان کے غم میں، حالات کے دباؤ میں، اسٹریس سے بچنے کے لیے شراب پینے لگ جاتے ہیں۔ اس سے غم ختم نہیں ہوگا، عقل ختم ہو جائے گی، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بیویاں بد چلن بن چکی ہیں، دائیں بائیں تانک جھانک شروع ہو چکی ہے، کیونکہ شراب نے مجھے نامرد بنا دیا۔ بیٹیاں ان کے رشتے ہونے کے لیے تڑپ رہی ہیں، کوئی اپنا بیٹا اس بچی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہم نے ان بیٹیوں کے آنسو دیکھے ہیں، ہم نے ان ماؤں کے آنسو دیکھے ہیں جن بیٹیوں سے کوئی لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، درد مند لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا اگر میں نکاح کر لوں تو اس کا شرابی باپ پتہ نہیں کب آ کر چبوترے پر پکارا کرے، کب آ کر سڑک پر بدتمیزی کرے، اور پھر شرابی نانا، شرابی ماموں، شرابی چاچا، شرابی پھوپا، میری اولاد پر کتنا غلط اثر پڑے گا اگر میں نے ایسے خاندان کی لڑکی سے نکاح کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے طلاق کا لفظ بول دیا ہے، زندگیاں حرام کاری کی چل رہی ہے، لیکن یہ شراب سے توبہ کے لیے تیار نہیں ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی جاب کرنے کے لیے جا رہی ہے، رات میں 2 ہوٹلوں میں برتن دھونے کا کام کرتی ہے۔ بیٹیاں ابھی پڑھائی کی عمر تھی 13 سال، ابھی پڑھائی کی عمر تھی 14 سال، چولہا نہیں جلتا ہے، باپ تو شراب پی کر چبوترے پر پڑا ہے، ہوٹل میں پڑا ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں، بڑھتی ہوئی عمر میں یہ بیٹی گھروں میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہ بہن کام کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس باپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اس بیٹے کی غیرت اور خودداری کہاں چلی گئی ہے؟ میرے عزیزوں، اپنے ماحول کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، پاک ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ظلم سے بچیے، ظلم کا گناہ بہت برا ہے، ظلم کا گناہ بہت برا ہے۔ ظلم عربی زبان کا لفظ ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیرے کو ظلم کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اندھیرے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی
ضرور بدلہ لیتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اچھی موت نہیں مرے ہیں. جنہوں نے سزا دی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جان نکل نہیں رہی تھی، تڑپ رہا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، اس کی زندگی اجاڑ دی، دوسرا نکاح کر لیا، مزے میں رہنے لگا. کچھ دن کے بعد بیماری ہو گئی، بستر میں پڑ گیا، پیشاب پاخانہ بستر میں کر لیتا. دوسری بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا، تڑپتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ غافل نہیں ہے. دنیا میں بدلہ چکا دینا آسان ہے، آخرت میں بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا ہے. تبلیغی جماعت ہے، آنے والی جماعتوں کے ساتھ آدمی بیٹھے ہیں، مدرسہ ہے، علماء ہیں، قرآن پڑھے. جس کمرے میں آپ رہتے ہیں روزانہ ایک حدیث پڑھیے، ایک حدیث پڑھیے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام سنے اور اس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو نہیں سکتا ہے. تعلیم ہونی چاہیے. اور جب بھی اس قسم کے اجتماعات ہو، ان اجتماعات میں پابندی سے آنے کی کوشش کرنا چاہیے. 4-5 جنوری کو شنکر پلی کے علاقے میں بڑا اجتماع حیدرآباد کا رکھا گیا. اکابر علماء آتے ہیں. آدمی جب دینی ماحول میں آتا ہے تو روحانی ارتقاء ہوتا ہے. جب دینی ماحول میں آتا ہے تو اپنے ایمان پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے عمل کے استحکام میں اضافہ ہوتا ہے، مضبوطی آ جاتی ہے دینی اجتماعات میں شرکت کرنے کی وجہ سے. اس لیے اپنی عورتوں کو بھیجیے، مدرسے میں بھیجیے، مستورات کے اجتماعات میں بھیجیے. وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، وقت بہت ضائع ہو رہا ہے. غربت مصیبت نہیں ہے، جہالت مصیبت ہے. غربت تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غریب بنایا، میں راضی ہوں، لیکن مصیبت جہالت ہے. مجھے قرآن میں نے نہیں پڑھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا، میں نے کمانے خرچ کرنے کے طریقے کو نہیں پڑھا، میں نے حرام اور حلال کے علم کو نہیں پڑھا، میں نے ماں باپ کے احترام کو نہیں پڑھا. نسلوں کی قسمت دولت سے کبھی نہیں بنی ہے، نسلوں کی قسمت صرف تربیت سے بنی ہے. جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مالدار ماں باپ کی اولاد بہت کم ہے. غلام تھے، غلام، بادشاہوں سے بڑی عزت دی اللہ نے انہیں علم کی وجہ سے. غربت، آئی فون ہر ایک کے پاس ہے، آدمی رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. کسی کے ہاتھ میں جب آئی فون ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سیب کھایا ہوا، سیب ہے کھایا ہوا ہے. اس ایپل کمپنی میں کام کرنے والے ایک سمجھدار ذمہ دار قسم کے انجینئر نے ہمیں بتایا مولانا اس کا مالک، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ عرب سے ملتا تھا، یمن سے ملتا تھا. یہ اپنی سوتیلی ماں سے ملاقات کے لیے، باپ سے ملاقات کے لیے گیا. وہ لوگ بڑے بد اخلاق تھے، انہوں نے اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا. سیب کھا کر پھینکا، سیب کھا کر پھینکا کہ یہ کھا لے، بس اسی لائق ہو تم. اس نے اس منفی صورتحال کو مثبت بنایا. غربت کا رونا روتے نہیں بیٹھ گیا، سوتیلے پن کا دکھڑا بولتے نہیں بیٹھ گیا.
اس نے محنت کیا، محنت کرنے کے بعد ایسا فون، ایسے فیچرز، ایسا اس کا مادہ اور اس کا خام مواد بنایا جائے کہ جس کھائے ہوئے سیب کو میرے لیے عیب سمجھا گیا تھا، میں پوری دنیا کے لیے اس کو کمال بنا کے بتاؤں گا۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب آدمی عزم کر لیتا ہے، قدم قدم پر علماء سے پوچھ کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے، اور 4-5 جنوری کو ہمارے محترم ذمہ دار لائق صاحب موجود ہیں، دعا ہوگی، دعا کے بعد ہمارے علماء کرام حلقہ لگائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی دیر اپنا کلمہ درست کر لیں، تھوڑا سا ہم مذاکرہ کر لیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، کچھ نئے مسائل، کچھ نئی دعا، اس کے بعد جب تک کھانا لگ جائے گا، تاکہ ہمارا ملنا علم میں بھی اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ آئندہ جب بھی بلایا جائے گا اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور بڑی تعداد کو لے کر آئیں گے نا سب انشاءاللہ؟ چلو ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے۔ جو نظر کرم آپ نے فضیل بن عیاض پر فرمائی، اے اللہ جو نظر کرم آپ نے وحشی پر فرمائی، جو نظر کرم آپ نے ہندا پر فرمائی، جو نظر کرم آپ نے ان بزرگوں پر فرمائی جن کا نام لیا گیا، بشر حافی پر فرمائی، مالک بن دینار پر فرمائی، اے اللہ وہ نظر کرم ہم پر بھی فرما دیجئے، ہماری زندگیاں بدل دیجئے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ کی مدد کے بغیر، ہم نیکی کی طرف بڑھ نہیں سکتے ہیں آپ کی دی ہوئی قوت کے بغیر۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجئے، نیکیوں کی محبت بسا دیجئے، بری عادتیں ہم سب کی چھڑا دیجئے۔ اے اللہ، اے موسموں کے بدلنے والے، ہماری عادتوں کو بدل دیجئے، ہمارے مال میں برکت دیجئے، ہمارے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ہمارے خاندانوں کو مجتمع کر دیجئے، ہمیں وطن کی عافیت کی روزیاں دے دیجئے، ہمارے ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، ہم قرضوں میں ڈوبے ہیں ادا فرما دیجئے، ادا فرما دیجئے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو غیرت دے دیجئے، ہماری بہنوں کو حیا دے دیجئے، ہماری تربیت فرمائیے، ہماری نسلوں کی تربیت فرمائیے، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ۔ اے اللہ اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے۔ حادثے کی موت، غفلت کی موت، اچانک کی موت، اغوا کی موت، قتل کی موت، اے اللہ بے نمازی پن کی موت، ان سب قسم کی موتوں سے، سوء خاتمہ کی سارے اقسام سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
جو علماء کرام جن ساتھیوں کو لے کر آئے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں ماشاء اللہ.